اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مخارج اور صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تجوید کے دو اہم ستون ہیں، نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ اس کا مخرج کہلاتی ہے۔ حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حرف نکل رہا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ صفت کیا ہے؟ صفات کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس انداز یا جس کیفیت سے حرف ادا ہوتا ہے اس انداز کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر باریک پڑھنا، کسی حرف کو موٹا پڑھنا، سیٹی کے ساتھ پڑھنا یا سیٹی کے بغیر پڑھنا، یہ ان حروف کی صفات کہلائیں گی۔ اب دیکھیں مخارج اور صفات کی اہمیت کیا ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حرف کی اگر درست مخرج سے ادائیگی نہ کی جائے تو الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تا کے ساتھ پڑھا جائے تینوں، تا کے ساتھ جو تین ہوگا تو اس کا معنی ہوگا انجیر، اور اگر یہی تین طوا کے ساتھ ہو تینوں تو اس کا معنی ہوگا مٹی۔ اب دیکھیں تا اور طوا، اس کے مخرج میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کے معنی میں بھی فرق آ گیا۔ اسی طرح ثمن، ثمن اگر سا کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوگا قیمت، اور اگر سین کے ساتھ ہے سمن تو اس کا معنی ہوگا گھی۔ اسی طرح اسمن، سا کے ساتھ اگر اسم لکھا ہے اسمن تو اس کا معنی ہوگا گناہ، اگر یہی اسم سین کے ساتھ ہو اسمن تو اس کا معنی ہوگا نام۔ اب دیکھیں سا اور سین کے مخرج میں کتنا فرق ہے۔ اگر ان کا مخرج درست نہ پڑھا جائے، درست مخرج سے ان حروف کو نہ نکالا جائے تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح آگے مثال دیکھیں، سیف اگر ہو سین کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا تلوار، یہی سیف اگر صاد کے ساتھ ہو صیف تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ موسم گرما۔ اب سین اور صاد کا آپ خود فرق دیکھ لیں، یعنی اگر درست مخارج سے نہ پڑھا تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح آگے ہے قل، دو نقطوں والی جو قاف ہے جس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں قل، اس کا معنی ہوتا ہے تو کہہ، عموماً قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، مثال کے طور پر قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے۔ تو قل کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہہ۔ اگر یہی کاف کشش والی ہو، یعنی باریک کاف جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ لکھا ہو قل تو اس کا معنی ہوگا تو کھا۔